بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد یمن اور عمان کے درمیان احقاف میں رہتی تھی اور عرصہ دراز سے وہاں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی تھی، اور یہ عرب کی قدیم قوم تھی جو سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد کی ایک شاخ تھی، اور ان کا نام عاد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آباء و اجداد میں سے ایک کا نام عاد تھا، اور یہ قوم بہت ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنے ملک میں نہروں کا جال بچھا رکھا تھا اور بہت بڑا رقبہ زمین کا ان کے زیر کاشت تھا، اور انہوں نے بڑے بڑے پھولدار باغ لگائے ہوئے تھے اور اونچے اونچے محل تعمیر کر رکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت طاقتور اور صحت مند جسموں کے حامل تھے اور جسمانی طاقت میں بے مثال تھے، اور انہیں وہ نعمتیں حاصل تھیں جو دنیا میں کسی اور قوم کو حاصل نہیں تھیں، لیکن انہوں نے غفلت میں رہ کر کبھی اپنے پیدا ہونے کا مقصد پر غور نہیں کیا، اور کبھی بھی اپنے آخرت کی فکر نہیں کی، اور نہ ہی ان نعمتوں کی شکر گزاری کی جو انہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھیں۔ بس ان کے عقلوں کی انتہا اور فطری رجحان یہی رہا کہ انہوں نے عبادت کے لیے اپنے مرضی کے کئی معبود بنا رکھے تھے، اور ان کے سامنے اپنی پیشانیاں مٹی میں رگڑتے اور انہیں نفع و نقصان میں انہی سے ہی فریاد کرتے اور انہی سے ہی سب کچھ سمجھتے، اور ہر بلائی کو انہی کی جانب سے خیال کرتے، اور تکلیفوں میں بھی انہی کے سامنے گڑ گڑاتے اور مدد مانگتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا ایک رسول حضرت ہود علیہ السلام کی صورت میں ان کی طرف بھیجا، جو ان کی زبان میں انہیں دعوت اسلام دے اور انہی کے انداز میں انہیں راستہ دکھائے اور انہیں خالق کائنات کی طرف رہنمائی کرے، اور ان کے شرک کی کمزوری ان پر ظاہر کرے اور ان میں سے شفقت اور نرمی کا برتاؤ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک درمیانہ درجے کے قبیلے کے فرد تھے اور اخلاق و مروت میں بہت برتر تھے، لہٰذا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا امین رسالت بنا کر ان کی طرف بھیجا اور دعوت دین کی ذمہ داری دے کر انہیں ان کے لیے منتخب فرمایا، تاکہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ جائیں اور ان کی ٹیڑھی فطرتیں سیدھی ہو جائیں۔ لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور پوری طرح رسالت کا بوجھ اٹھایا، اور اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے قوم، یہ پتھروں کے بت بنائے ہوئے ہیں جو تم نے، ان سے تمہیں کیا فائدہ ہے جو تم ان کی عبادت کرتے ہو، اور کیوں تم ان کی پناہ لیتے ہو؟ یہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں اور کہاں تمہاری تکلیف دور کرتے ہیں؟ یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ سب تمہاری عقلوں کا قصور ہے اور تمہاری طبیعتوں کا فطور ہے، اور اللہ تو ایک ہے جو واحد لا شریک ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے مدد مانگی جائے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہارے روزی رساں ہے۔ اس نے تمہیں زندگی بخشی ہے اور اسی کے قبضے میں موت ہے۔ اس نے تمہیں اس روح زمین پر بسایا ہے اور تمہاری کھیتوں کو سرسبز اور شاداب کیا ہے، اور تمہیں صحت اور توانائی بخشی ہے، اور تمہیں مال مویشی سے نوازا ہے۔ اسی ذات پر ایمان لاؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اور حق سے جان بوجھ کر اندھے نہ بنو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے غرور نہ کرو، ورنہ تم پر بھی قوم نوح کی طرح سے عذاب آ جائے گا اور تم ملیا میٹ ہو جاؤ گے، اور نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی تم سے کوئی دور تو نہیں ہے، ابھی کل کی بات ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ تمام دعوتیں انہیں اس امید پر دیں کہ ان کے یہ کلمات ان کے دلوں میں اتر جائیں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے، یا یہ باتیں ان کی عقل میں آ جائیں گی تو وہ غور و فکر کریں گے اور رائے ہدایت کو قبول کر لیں گے اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے تو چہرے ہی بدل گئے ہیں اور ان کی آنکھیں ہی حیرت میں رہ گئی ہیں کہ انہوں نے ایسی بات سن لی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی، اور انہیں ایسی بات کی دعوت دی گئی ہے جس کے وہ عادی نہیں تھے۔ تو قوم عاد نے آپ کو کیا ایسا جواب دیا جو آپ پریشان ہو گئے، جو آپ نے جواب آج تک نہیں سنا تھا؟ یہ سب جانیے آپ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔